آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز اور سی ڈی اے کی ایک اور حرام خوری قسط نمبر 2۔ میں یہاں 2 نمبر قسط شروع کرنے سے پہلے 2 نمبر لوگوں کے بارے میں 2 نمبر قسط شروع کرنے سے پہلے نئے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا صاحب کو گزارش کروں گا ویلکم کرتے ہوئے کہ لاہور سے بڑی اچھی وائبز آپ کی آئی ہیں، تو پلیز سی ڈی اے سونے کی کان تو ہے بلکہ ہیرے کی کان ہے، تو اس کان میں آپ آ کر بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن جو غلط پھاوڑے کدالیں چلا رہے ہیں، جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پلیز اس کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور سی ڈی اے کی جو بدماشی فیڈرل کیپٹل میں بنی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ اتنے مافیاز اتنے طاقتور ہیں کہ یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، تو ذرا ان کا احتساب کڑے سے کڑا کریں تاکہ ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے اور وفاقی دارالحکومت صحیح معنوں میں وفاقی دارالحکومت بن سکے۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آصف مجید چودھری اور ڈاکٹر بلال کی جو حرام خوریاں ہیں اور پکٹس کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا تھا۔ آج میں ان دونوں کی ایک اور جو حرام خوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آصف مجید چودھری انوائرمنٹ پروٹیکشن سیل کے انچارج رہے اور اس کے جو دست راز تھے، رائٹ ہینڈ تھے، کالے کرتوتوں کے ان کے جو جفی گزار تھے، ڈاکٹر بلال، وہ بھی ان کے ساتھ پچھلے سال انہوں نے F9 میں پیپل میلبری جسے جنگلی شتوت کہتے ہیں اس کے 12,000 درخت کٹوانے کے ٹینڈر کیے۔ آصف اور بلال نے یہ واردات کی اور 12,000 درختوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں شیشم کے درخت بھی کٹوا دیے اور اس کے پیسے غائب۔ وہ لکڑی کدھر گئی، پیسے کدھر گئے، اس معاملے میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب ملوث ہیں، کسی کے بھی ہاتھ صاف نہیں ہے۔ میں کنفرم سورس رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اپریل 2023 سے پہلے کہ آپ گوگل سیٹلائٹ امیجز نکال لیں، چھوٹی سی بات ہے، زیادہ تفصیل آڈٹ میں نہ جائیں، آپ کو میری بات کا فرق واضح نظر آ جائے گا۔ اب یہ جو مین جو حرام خور ہیں آصف مجید اور ڈاکٹر بلال، یہ نوسرباز بھی ہیں بڑے لیول کے اور گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں شہر کے مافیاز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اس طرح ہی نہیں ہے، پاکستان بھر میں ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، اور انہوں نے بڑی لمبی دیہڑیاں لگائی ہیں اور درختوں کی کٹائی میں، یا جو فائر فائٹنگ والا معاملہ کل میں نے آپ کے ساتھ 450 ملازمین والا شیئر کیا تھا، اور اس میں پورا نیٹ ورک شامل ہے، ٹمبر مافیا سے ان کے بڑے ذاتی مراسم ہیں، ان کے اپنے لوگ ان میں شامل ہیں۔ اس کہانی میں آصف مجید چودھری اور ڈاکٹر بلال کے بعد ایک اور کریکٹر کہانی کا حصہ بن رہا ہے، ایک اور حرام خور سامنے آ رہا ہے، اس کا نام اشفاق نوری ہے، جو اب جو ہے نا F9 پارک کا مینیجر ہے اور عہدے کے لحاظ سے ہارٹیکلچر افسر ہے، لیکن انچارج اس کے پاس جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور وہ بھی پچھلے 18 سالوں سے، یعنی یہ اتنا منظور نظر ہے، اتنا کماؤ پوت ہے کہ ہارٹیکلچر افسر ہونے کے بعد بھی یہ مطلب مزے کر رہا ہے اور افسران کو بھی خوش کر رہا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کی ملی بھگت سے ہزاروں کی تعداد میں ٹالی کے درخت کاٹے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اشفاق نوری بیسمنٹ سے جو ہے نا وہ مٹی بھی لمبا مٹی کھانے والا کھوتا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں یہ رول ہے کہ اگر آپ کھدائی کرتے ہیں بیسمنٹ کے لیے تو آپ مٹی سڑک پر نہیں پھینک سکتے، تو پھر جن لوگوں نے اپنی بیسمنٹ بنانی ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ذرائع کے مطابق 5 سے 6 لاکھ روپیہ لیا جاتا ہے، اور اس خطیر رقم میں سے اشفاق نوری صاحب صرف 50,000 روپیہ اوپر افسران کو بھیجتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ سامنے ماضی میں بھی آیا تھا تو اختر رسول صاحب نے اس کے خلاف انکوائری بھی شروع کی تھی، اور گلو خلاصی کس نے کروائی تھی، بڑا اہم نام ہے اشفاق نوری اور اختر رسول کی صلح کس نے کرائی تھی، وہ انکوائری کس نے کلوز کرائی تھی، وہ ہیں جناب عرفان نیازی صاحب۔ اب عرفان نیازی صاحب کون ہے، میں گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اختر رسول اشفاق نوری صاحب کو یہ کہتے رہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں اور ہماری جان چھوڑیں، محکمے کی جان چھوڑیں، آپ نے جتنا کمانا تھا کما لیا ہے، اب ہماری باری ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں سارے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نیازی صاحب نے بیچ میں پڑھ کے اشفاق نوری جو ان کے اپنے ہیں، پیارے ہیں، جان سے پیارے ہیں، ان کو انہوں نے بچایا۔ اب یہ اختر رسول صاحب کون ہے، تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں۔ یہ اس وقت ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں، اور ان کا اصل عہدہ ڈی ڈی کا ہے، لیکن یہ انوائرمنٹ میں ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں اور ایک طویل عرصے سے ہیں، اور ان کی جو قابلیت ہے اس کی شان یہ ہے، ان کو ڈی ڈی ہونے کے باوجود ڈائریکٹر سیکیورٹی سی ڈی اے کا بھی ان کو چارج دیا گیا ہے، اور یہ کرپشن اور اقربا پروری کی ایک الگ داستان ہے۔ سیکیورٹی تو بھول ہی جائے نا کہ کسی قسم کی کوئی ہے یا کوئی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ جو داستان ہے سیکیورٹی کی، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں شیئر کروں، لیکن اگر میں یہاں شیئر کرنے بیٹھ گیا تو پھر یہ ویلاگ یہیں کا یہیں رہ جائے گا،
ایک نئی سیریز شروع ہو جائے گی اختر رسول کی، اور یہ اختر رسول سیریز بھی الگ سے ہوگی کیونکہ بیسمنٹ کی مٹی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ان پہ بھی میں بات کروں گا کہ اشفاق نوری کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہوا تھا اس کی پوری ڈیٹیل کیا تھی، بندر بانٹ کیا تھی، انوائرمنٹ کے کون کون سے افسران جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں اور یہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اختر رسول کی جو کہانی ہے وہ آپ وقاص عزیز کی زبانی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں رنداوا صاحب سے گزارش کروں گا، یہ جو حرام خور اور کرپٹ ٹولہ ہے، اور سی ڈی اے میں جو اس وقت یہ دو گینگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ گینگز کون سے ہیں یہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کی ذرا نا بھرپور قسم کی سرکوبی کرنی چاہیے، جس طرح یہ درخت کاٹ کر ٹمبر مافیا کو دیتے ہیں اسی طرح انہیں الٹا لٹکا کر ان کی لترول پریڈ ہونی چاہیے، ان کی کھال میں بھس بھروا کے عوام کا جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا میں سخت ہو کے بات کر رہا ہوں، بڑا یہ ہے ہم وہ کریں گے ہم یہ کریں گے، بات سنیں، آپ میری قوم کا پیسہ لوٹیں، آپ میرے شہر کو تباہ و برباد کریں، آپ میرے شہر کا حسن تباہ کریں، آپ مطلب پہلے پاکستان ماحولیاتی مسائل میں سے گزر رہا ہے اور اس مسائل میں مزید اس کو جھونکیں، آپ دن رات کرپشن کریں، اور میں یہاں آپ کی شان میں قصیدے پڑھوں، میں یہاں پہ آپ کے لیے یہاں پہ کیا نظمیں پڑھوں، شاعری کروں آپ کے لیے، گانے گاؤں آپ کی شان میں کیا کروں، پھولوں کا ہار پہناؤں آپ کو۔ آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ سلوک ہونا چاہیے کہ آپ کو نا کھوتے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے آپ کی صاحب سے سارے پیسے نکلوا کے عوام کے سامنے یہ انصاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کرنا چاہیے تاکہ ایسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچیں۔ اگر یہ سب نہ کیا گیا تو یہ ادارہ تو تباہ ہو ہی چکا ہے، یہ ملک مزید تباہ ہو جائے گا۔ اس ملک کو، پاکستان کو اگر بچانا ہے ان گینگز کو ختم کرنا ہے، اور یہ جب تک گینگ ختم نہیں ہوں گے تب تک رنداوا صاحب آپ کے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔